میں اللہ کے باغ میں رہا۔ حصہ اول۔ یعنی I lived in the garden of Allah۔ یہ ڈیل کارنیگی کی کتاب ہاؤ ٹو اسٹاپ ورینگ اینڈ اسٹارٹ لیونگ سے لی گئی ایک سٹوری ہے، سچی سٹوری۔ بیان ریاض الاسلام خان۔ 1918 میں نے اس دنیا سے منہ موڑ لیا جسے میں جانتا تھا۔ 1918 میں نے اس دنیا سے منہ موڑ لیا جسے میں جانتا تھا اور شمال مغربی افریقہ چلا گیا، جہاں میں عربوں کے ساتھ صحرائے اعظم میں رہا، جسے سہارا ڈیزرٹ بھی کہتے ہیں، یعنی اللہ کے باغ میں۔ میں وہاں 7 سال رہا۔ میں نے خانہ بدوشوں کی زبان بولنا سیکھی، میں نے ان کے کپڑے پہنے، میں نے ان کا کھانا کھایا اور ان کی طرز زندگی اختیار کی، جو پچھلے 2 صدیوں میں نہیں 20 صدیوں میں بہت کم بدلی ہے۔ میں بھیڑوں کا مالک بنا اور عربوں کے خیموں میں زمین پر سویا۔ میں نے ان کے مذہب کا بھی تفصیلی مطالعہ کیا، بلکہ بعد میں نے ایک کتاب بھی لکھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، جس کا عنوان تھا دی میسنجر۔ وہ 7 سال جو میں نے ان خانہ بدوشوں یا خانہ بدوش چرواہوں کے ساتھ گزارے، میری زندگی کے سب سے پرسکون اور مطمئن سال تھے۔ میری زندگی پہلے ہی تجربات سے بھرپور رہی تھی۔ میری ولادت پیرس میں انگریز والدین کے ہاں ہوئی اور میں نے فرانس میں 9 سال گزارے۔ پھر مجھے ایٹن اور رائل ملٹری کالج سینڈ ہرسٹ میں تعلیم دی گئی۔ اس کے بعد میں 6 سال ہندوستان میں بطور برطانوی فوجی افسر رہا، جہاں میں نے پولو کھیلا، شکار کیا، ہمالیہ کی وادیوں کی سیر کی اور کچھ سپاہ گری بھی کی۔ میں نے پہلی جنگ عظیم میں لڑائی کی اور جنگ کے خاتمے پر مجھے پیرس امن کانفرنس میں اسسٹنٹ ملٹری اتاشی کے طور پر بھیجا گیا۔ جو کچھ میں نے وہاں دیکھا اس سے میں ششدر اور مایوس تھا۔ 4 سال تک مغربی محاذ پر اس قتل و غارت کے دوران میں یقین رکھتا تھا کہ ہم تمدن کو بچانے کی جنگ لڑ رہے ہیں، لیکن پیرس امن کانفرنس میں نے خود غرض سیاست دانوں کو دوسری جنگ عظیم کی بنیادیں رکھتے دیکھا۔ ہر قوم اپنی جھولی بھرتی ہوئی، نفرت پیدا کرتی ہوئی اور خفیہ سفارتکاری کی سازشوں کو زندہ کرتی ہوئی۔ میں جنگ سے بیزار تھا، فوج سے بیزار اور معاشرے سے بیزار، اور اپنی زندگی میں پہلی بار میں پریشان تھا۔ میں کئی راتیں جاگتا رہا، اس فکر میں کہ مجھے اپنی زندگی میں کیا کرنا چاہیے۔ لارڈ لائیڈ جارج نے مجھے سیاست میں آنے کا مشورہ دیا اور میں اس بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ ایک عجیب واقعہ پیش آیا جس نے اگلے 7 سال کے لیے میری زندگی کا رخ تبدیل کر دیا۔ یہ سب اس گفتگو سے شروع ہوا جو 200 سیکنڈ سے بھی کم جاری رہی، ایک گفتگو ٹیڈ لارنس کے ساتھ، یعنی لارنس آف عربیہ، جو پہلی جنگ عظیم کا سب سے رومانوی اور رنگین کردار تھا۔
وہ بھی عربوں کے ساتھ صحرا میں رہ چکا تھا۔ اس نے مجھے بھی یہی مشورہ دیا۔ پہلے تو یہ سب بے پر کی لگتی بات تھی، لیکن میں فوج چھوڑنے پر تلا ہوا تھا اور کچھ کرنا ضروری تھا۔ سویلین آجر ہم جیسے لوگوں کو نہیں چاہتے تھے۔ فوج کے سابق افسروں کو، خصوصاً جب مزدوروں کی منڈی میں لاکھوں بے روزگار افراد پہلے ہی موجود ہوں، لہٰذا میں نے لارنس کا مشورہ مان لیا۔ میں عربوں میں جا بسا اور مجھے خوشی ہے کہ میں نے ایسا کیا۔ انہوں نے مجھے فکر و پریشانی پر قابو پانے کا طریقہ سکھایا۔ تمام سچے مسلمانوں کی طرح وہ تقدیر پر یقین رکھتے تھے۔ وہ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں جو کچھ لکھا وہ اللہ کی وحی ہے۔ پس جب قرآن کہتا ہے اللہ نے تمہیں اور تمہارے تمام اعمال کو پیدا کیا، تو وہ اسے حرف بہ حرف قبول کرتے ہیں۔ اسی لیے وہ زندگی کو اتنی دل جمعی سے گزارتے ہیں، جب حالات خراب ہو جائیں تو نہ گھبراتے ہیں اور نہ غصہ کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جو مقدر ہے وہ تو ہو کر رہے گا اور خدا کے سوا کوئی اسے بدل نہیں سکتا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تباہی کے سامنے وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کو اس ہولناک آگ برساتے آندھی کے طوفان کے بارے میں بتاؤں گا جسے میں نے سہارا میں رہتے ہوئے دیکھا۔ سروکو کا طوفان۔ آگے پڑھیے حصہ دوم میں۔ آپ کا شکریہ۔